السلام علیکم دوستو، دس از محمد علی۔ آج ہمارے سیشن کا ٹاپک ہے کہ زندگی میں ترتیب ہی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، زندگی میں اگر آپ کی ترتیب ہے نا تو آپ کی زندگی کا مقصد خود ہی بننا شروع ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ یہ چیزیں نا انٹر لنکڈ ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کی زندگی میں ترتیب ہوگی نا تو آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں مقصد پیدا ہو جائے گا، اور اگر آپ کے زندگی میں کہیں نہ کہیں مقصد پیدا ہو جائے گا تو کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں امید پیدا ہو جائے گی۔ جب آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں امید پیدا ہو جائے گی تو آپ پازیٹیو سوچنا شروع ہو جائیں گے، آپ حالات کا رونا نہیں روئیں گے۔ کسی نے بہت خوب کہا تھا کہ امید پہ دنیا قائم ہے، اگر امید نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، وہ مایوس ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں سٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن میں چلا جائے گا، اور وہ اپنے آپ کو بالکل بے بس سمجھے گا، اور سب سے زیادہ اپنے آپ کو ناکام سمجھے گا، اور کہیں نہ کہیں کوسنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں السلام علیکم دوستو، دس از محمد علی۔ آج ہماری سیشن کا ٹاپک ہے کہ زندگی میں ترتیب ہی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ کس طرح ہے میں آپ کو تھوڑا سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، اگر آپ کی زندگی میں ترتیب ہے نا تو آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں مقصد پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جب آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد پیدا ہونا شروع ہو جائے گا تو کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں امید جنم لے لے گی، اور کہیں نہ کہیں جب امید آئے گی تو آپ پازیٹیو سوچنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے لیے ایفرٹ کرنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کہیں نہ کہیں حالات کا رونا نہیں روئیں گے، اس کا بلیم آپ معاشرے کو، لوگوں کو نہیں دیں گے، آپ پازیٹیو طریقے سے اپنے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے کوشش کرنا شروع ہو جائیں گے۔ کسی نے بڑا خوب کہا تھا کہ امید پہ دنیا قائم ہے، اگر امید نہ ہو تو انسان ناکام ہو جائے، امید نہ ہو تو انسان کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو کوسنا شروع ہو جائے، سٹریس میں چلا جائے، انگزائٹی میں چلا جائے، کہیں نہ کہیں سٹریس اور ڈپریشن میں چلا جائے، اور اپنے آپ کو کوستا رہے اور کہیں نہ کہیں اپنی زندگی کو خراب کر بیٹھے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مجھے السلام علیکم دوستو، دس از محمد علی۔ آج ہمارے سیشن کا ٹاپک ہے کہ زندگی میں ترتیب ہی زندگی کا مقصد ہے۔ جب آپ کی زندگی میں ترتیب ہوگی تو آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں مقصد پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں مقصد پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں ایک امید پیدا ہو جائے گی۔ جب آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں امید پیدا ہو جائے گی تو آپ پازیٹیو سوچنا شروع ہو جائیں گے، اور اپنی اس امید کو پورا کرنے کے لیے آپ اس کے لیے جدوجہد کرنا شروع ہو جائیں گے، آپ حالات کا رونا نہیں روئیں گے، آپ کہیں نہ کہیں نا امید نہیں ہوں گے، سٹریس، انگزائٹی اور ڈپریشن میں نہیں جائیں گے۔ مثال کے طور پہ ترتیب کیا چیز ہے، ترتیب کی کیا اہمیت ہے، میں آپ کو ایک چھوٹے سے ڈیمو سے سمجھاتا ہوں۔ ایک مثال کے طور پہ یہ ایک پیس آف پیپر ہے، اگر آپ اس کو فولڈ کرتے ہیں ترتیب کے ساتھ تو یہ اچھا لگ رہا ہے، اگر آپ اس کو مزید فولڈ کرتے ہیں تو تب بھی یہ اچھا لگ رہا ہے، اگر آپ اس کو مزید فولڈ کرتے ہیں تو تب بھی یہ اچھا لگ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ایک دوسرا پیس آف پیپر ہے، اگر آپ اس کو ایسے کر لیتے ہیں بے ترتیبہ تو یہ ایک صرف ڈسٹ بن میں پھینکنے کے قابل ہے۔ ہماری زندگیاں بھی اگر ہم ترتیب سے نہیں گزارتے تو اس کے برعکس ہوتی ہیں، بالکل ہو بہو۔ بے ترتیب بندے کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ اگر اس کی زندگی میں مقصد نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں نا امیدی پیدا ہوتی ہے، نا امیدی پیدا ہوتی ہے، اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں مشکلات اور رونا شروع ہو جاتا ہے، بلیم گیم شروع کر دیتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس کا جو ذمہ دار ہے وہ حالات کو، لوگوں کو، معاشرے کو، ٹھیک ہے، اس کو دینا شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنی ناکامی کو کہیں نہ کہیں ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوتا ہوں، میرا ایک اہم جملہ ہے کہ اپنی ناکامی کو ایکسیپٹ کر کے اس کو درست راہ پہ لے آنا، وہ بھی ایک انسان کی بہادری کے اندر ایک شامل ہوتا ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ بس کی بات نہیں ہوتی۔ میں ایک سڑک سے گزرا کرتا تھا، اس سڑک کے سائڈ پہ ایک ریڑھی لگی ہوتی تھی جس میں کچھ لوگ پھل بیچ رہے ہوتے تھے۔ اچھا، میں صبح گزرتا تھا، ریٹ بہت زیادہ ہوتے تھے، دوپہر کو گزرا تو ریٹ کچھ کم ہوتے تھے، رات کو گزری تو ریٹ بالکل ہی کم ہوتے تھے۔ میں نے اسے پوچھا، یار یہ کیا راز ہے؟ وہ کہتا تھا کہ بھائی جان، جب رات ہو جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال بک جائے کسی طرح، کیونکہ کل تک یہ مال خراب ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے تازہ مال لانا ہوتا۔ تو وہاں سے ایک مجھے پوائنٹ ملا، پوائنٹ یہاں پہ مجھے یہ ملا کہ جس طرح اگر ہم بھی وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کرتے، اسی طرح ہم بھی ان ویلیویبل ہوتے جاتے ہیں۔
ٹیکنالوجی کے ساتھ اگر ہم اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہیں، ہم اپنی سوچ کو نہیں بدلتے، اپنے رویے کو نہیں بدلتے، اپنے اخلاق کو نہیں بدلتے، ہم خود نہیں بدلتے، تو ہم کہیں نہ کہیں خود ناکام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہماری ویلیو، ہماری اوقات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. لوگ ہمیں اس طرح عزت یا ویلیو نہیں دیتے. مثال کے طور پہ قدرت کا ایک اور نظارہ جو ترتیب ہمیں سمجھاتا ہے. سورج نے کبھی یہ نہیں کہا جی میں آج لیٹ ہو گیا، میں آج 9 بجے نکل رہا ہوں. وہ اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے. چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے. کبھی سردی نے یہ نہیں کہا جی میں جون جولائی کے مہینے میں آؤں گی، اور کبھی گرمی جو ہے وہ دسمبر میں نہیں آئی. تو قدرت کہیں نہ کہیں ہمیں ترتیب سمجھاتی ہے. اب یہ یہاں پہ دیکھیں آپ کی زندگی میں ترتیب اور مقصد پیدا کیسے ہوگا. اپنی زندگی میں بہترین استاد، اپنی زندگی میں بہترین منٹورز کو شامل کرنا شروع. اگر منٹورز آپ کے اچھے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو زندگی کا مقصد دے دے گے. کہیں نہ کہیں بڑا استاد آپ کو بڑی منزل دے دے گا. کہیں نہ کہیں بڑا استاد آپ کو بڑی سیکھ دے دے گا. کہیں نہ کہیں اگر وہ کامیاب ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں کامیاب کر دے گا. اس میں اللہ کا کرم تو شامل ہے ہی ہے، لیکن اگر اچھا استاد مل جائے تو وہ آپ کو بہت زندگی کے مقصد دے دیتا ہے، آپ کے سوچ کے دائرے کو وسیع کر دیتا ہے. تو آپ کہیں نہ کہیں اپنے سوچ کے دائرے کو وسیع کریں، اپنی اس دنیا کو مختلف رنگوں سے دیکھیں. کیونکہ ہمارا ایک معاشی نظام ہی ایسا ہے کہ ہم ایک معاش کے چکر میں پیس کے رہ جاتے ہیں. ہماری زندگی معاش سے ہی شروع ہوتی ہے اور معاش پہ ہی ختم ہوتی ہے. ایک ریسرچ ہے وہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ زندگی میں جو انسان جتنی جائیداد بناتا ہے زندگی میں اس کا بہت کم اپنے اوپر استعمال کرتا ہے، اس کی آگے آنے والی نسلیں اس کا استعمال کرتی ہیں. ہمارے سے پہلے بھی بہت سے لوگ آباء و اجداد ہمارے آئے، ان کو بھی بہت سی مشکلات ہوں گی، وہ بھی بہت معاش کے چکر میں پریشان ہوں گے. وہ چلے گئے، ہم اپنی دوڑ میں لگ گئے. ہم بھی اسی دوڑ میں دوڑے جس طرح ہم سے پہلے لوگ دوڑے ہیں. تو کیا ہم نے اس معاش کے چکر میں اپنی زندگی گزار دینی ہے؟ کیا ہماری زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے؟ کبھی ہم نے کیا اس کے اوپر سوچا ہے کہ اپنے آپ سے خود سے یہ سوال کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس دنیا میں کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی. کیا ہمارا مقصد صرف پیسے کمانا ہی ہے اور معاش کی چکی میں اپنے آپ کو پیسنا ہی ہے، کہ ہم اس سے باہر نکل کے اپنی سوچ کا دائرہ وسیع کریں تو ہمیں دنیا کے بہت سے رنگ ہمارے اوپر کھل سکتے ہیں؟ آپ کبھی صبح باغ میں سیر کو جائیں تو آپ دیکھیں گے بہت سے رنگوں کے مختلف رنگوں کے پھول ہیں اور ہر ایک کی اپنی اپنی خوشبو ہے. بہت سے پھل ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سے درخت ہیں. آسمان پہ نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بغیر پلر کے وہ آسمان کھڑا ہوا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کہیں قدرت کی نشانیاں کھلیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری قدرت کے اندر کہیں نشانیاں عقل والوں کے لیے جس کا مفہوم ہے. تو ہمیں کہیں نہ کہیں اپنی سوچ کا دائرہ وسیع کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم اپنی سوچ کا دائرہ کہیں نہ کہیں محدود کرتے ہیں، اس سے ہم کہیں نہ کہیں اپنی صلاحیتوں کو محدود کر لیتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں زنگ لگانا شروع کر دیتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں جی جو ہمیں مل گیا نا وہ ہماری اوقات سے زیادہ ہے، بس ٹھیک ہے. اس سے باہر ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں نکلنے کا. اگر ہمیں اقبال کا شاہین بننا ہے تو ہمیں اپنے مقصد کو بیدار رکھنا پڑے گا. کیونکہ اقبال نے بھی اپنی شاعری میں جو ہے وہ یہی بیدار کرنے کی بات کی ہے. مجھے یہاں پہ غالب کا ایک شعر یاد آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے غالب، نیند رات بھر کیوں نہیں آتی. اس کا مفہوم، اس کی تشریح یہ تھی کہ دیکھیں مشکلات یا موت کا ایک دن تو آنا ہی ہے، تو ہم روز سوچ کے اپنی زندگی کا ہر پل کیوں جو ہے وہ خراب کرتے ہیں. یہ معاش کے چکر، یہ مشکلات تو رہنی ہی ہیں. ہم سے پہلے لوگوں کو بھی رہیں اور ہمارے آگے جو لوگ آئیں گے ان کو بھی رہیں گی. کیا ہم نے اس مشکلات اور ان چکروں میں ہی رہنا ہے کہ اپنی مقصد کو بڑا کرنا ہے، اپنی سوچ کے دائرے کو وسیع کر کے کچھ نیا سوچنا اور اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرنا ہے اور اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ کیا یہی زندگی ہے جو آپ گزارنا چاہتے ہیں؟ کیا یہی اپنی ذات کا ادراک ہے جو آپ ابھی زندگی گزار رہے ہیں؟ یہی آپ کی ذات ہے یا یہی آپ کی حیثیت ہے کہ آپ نے اپنی آپ کو امپورٹنس دینی ہے، اپنی تلاش کرنی ہے، اپنے اندر کا وائی تلاش کرنا ہے، اپنا ٹیلنٹ تلاش کرنا ہے؟ کیا آپ نے آگے نکلنا ہے؟ کیا آپ نے اپنے مقصد کو اتنا وسیع کرنا ہے کہ آپ کی زندگی میں امید پیدا ہو جائے؟ تو زندگی میں یہ سارا کچھ ترتیب سے ہی شروع ہوگا. اور اپنی زندگی میں ایک بہترین منٹور کو شامل کریں تو مجھے امید ہے کہ ایک بہترین منٹور آپ کو ایک بڑا انسان بنانے میں اپنا ایک بہت اچھا کردار ادا کر سکتا. تو امید ہے کہ سیشن آپ کو بڑا اچھا لگا ہوگا، بڑا کچھ سیکھنے سمجھنے کو ملا ہوگا. اگر آپ کو یہ سیشن اچھا لگا تو اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور آگے شیئر کیجیے گا. اور اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.